السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زندگی کے حالات کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ کا کیا نام تھا اور آپ کے والدین کے کیا نام تھے، آپ کو کس نے دودھ پلایا، پرورش کس نے کی، آج کی ویڈیو میں آپ یہی جانیں گے۔ تو آپ سب ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیے گا، اور یاد رکھیے کہ ہم آپ سے ایک سوال کریں گے جس کا جواب آپ کو ویڈیو میں ہی ملے گا، اس لیے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور کمنٹ میں سوال کا جواب دیں، اور جو بھی پہلے جواب دے گا تو ہم آئندہ ویڈیو میں شروع کے 3 آدمیوں کا اس کے نام کے ساتھ اناؤنس کریں گے، اس لیے آپ جواب کے ساتھ اپنا نام اور پتہ بھی لکھیں۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق 3 قول ملتے ہیں: 8، 9 اور 12 ربیع الاول، اور یہی لوگوں میں زیادہ مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن صبح صادق کے وقت مکہ مکرمہ پہ پیدا ہوئے۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو بتا دیں کہ جب آپ کے والد جناب عبداللہ بن عبد المطلب نے حضرت آمینہ سے شادی کی اور حضرت آمینہ حاملہ ہوئی، اس کے بعد ہی آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کے والد صاحب کو کھجور کے لیے مدینہ بھیج دیا۔ وہیں 25 برس کی عمر میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد ہی آپ پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی سال ہوئی جس سال اصحاب فیل نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تھا۔ یہ اصحاب فیل کون تھے اور ان کا کیا واقعہ ہے، اس کو میں کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا، ورنہ تو یہ ویڈیو لمبی اور زیادہ طویل ہو جائے گی۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ والد کا انتقال ہو چکا تھا، اب آپ کی کفالت کس نے کی؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کی کفالت و پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی۔ جی ہاں، اب بات آتی ہے کہ آپ کا نام مبارک کیا ہے اور کس نے رکھا۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا، اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا، اور ان دونوں ناموں کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دودھ پلایا۔ تو ناظرین کرام، ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ جن عورتوں نے پلایا ہے ان میں 3 کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ 1 ہفتے تک آپ کو آپ کی والدہ نے دودھ پلایا، پھر اس کے بعد آپ کے چچا ابو لہب کی باندھی، جو کہ دشمن اسلام میں سے تھا، آپ کے چچا ابو لہب کی باندھی سویبہ نے آپ کو چند دن دودھ پلایا۔ یہ اصل میں سویبہ ہے، اس کو بعض حضرات صوبیہ بھی کہتے ہیں، یاد رہے۔ سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا۔ اس طرح حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے رضاعی بھائی بھی ہیں، یعنی دودھ شریک بھائی ہیں۔ ناظرین کرام، شرفائے قریش کا قاعدہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کی مدت میں کسی دودھ پلانے والی کے سپرد کر کے دیہات میں پرورش کراتے تھے۔ عربوں کے نزدیک اس کے مختلف فائدے ہوتے تھے، جیسا کہ بچوں کو اچھی پرورش ملنا، بچوں کا اچھی آب و ہوا میں رہنا، بچوں کی اچھی تربیت ہونا، اور صحیح اور خالص ترین عربی سیکھنا، کیونکہ جو خالص اور ترین عربی تھی وہ دیہاتوں میں ہی پائی جاتی تھی۔ اسی قاعدے کے موافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بنو سعد بن بکر قبیلے کی ایک خوش نصیب خاتون دودھ پلانے کے لیے لے گئی، جن کا نام حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب السعدی تھا۔ حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال تک دودھ پلایا، پھر مدت رضاعت پوری ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور بابرکت اور فضیلتوں سے وہ بہرہ ہو رہی تھی اور ان کے برکات کو دیکھ رہی تھی اور محسوس کر رہی تھی، اس لیے ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ آپ کو دوبارہ پھر اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ اور جب وہ مکہ پہنچی تو مکہ میں یہ خبر ملی کہ وہاں وبا پھیل رہی ہے،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اور آپ کی والدہ ماجدہ آمینہ نے حضرت حلیمہ کو یہ اجازت دے دی کہ وہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس 4 یا 5 سال تک پرورش پاتے رہے اور وہیں پر شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ نے آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کی خدمت میں لا کر ان کے سپرد کر دیا۔ حضرت حلیمہ نے آپ کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا۔ حلیمہ کے ایک لڑکے کا نام عبداللہ ابن الحارث تھا، انہی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا۔ ایک لڑکی انیسہ تھی اور ایک حذیفہ، انہی کا نام اور انہی کا لقب الشیمہ تھا۔ یہ بڑی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی۔ کچھ روز کے بعد آپ کو لے کر آپ کی والدہ مدینہ گئی، وہاں قبیلہ بنی نجار میں آپ کے ننیھال تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو مدینہ سے واپس آتے ہوئے مقام ابوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ کا انتقال ہو گیا اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یتیم ہو گئے اور اپنے دادا عبد المطلب ہی کی کفالت میں رہے۔ جب آپ 8 سال 2 مہینے 10 دن کے ہوئے تو آپ کے جد امجد عبد المطلب نے بھی اس دنیا کو داد مفارقت کہہ کر اپنے حقیقی مالک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لبیک کہا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حقیقی چاچا اور حضرت علی کے والد جناب ابو طالب نے اپنی ولایت میں لے لیا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی ہے، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آگے کی باتیں آئیں گی۔ جیسا کہ شروع میں ناظرین کرام میں نے بولا تھا کہ ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ ہم آپ سے ویڈیو میں سے ہی سوال کریں گے، اس لیے آپ کے لیے آج کا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی نام کتنے تھے؟ ناظرین کرام غور سے سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی نام کتنے تھے اور کیا کیا تھے، اور یہ نام آپ کو کس نے رکھے تھے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھا ہوگا تو آپ کو جواب ضرور مل گیا ہوگا۔ اگر آپ کو جواب یاد ہے یا نہیں یاد ہے، آپ کمنٹ میں جواب ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تاکہ بہت سے مسلمان جن سے ہمارا واسطہ بھی پڑتا ہے اور بہت سے ایسے ہیں جن سے ہمارا واسطہ نہیں پڑتا، ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، والدہ کا نام، والد کا نام، دادا کا نام، اسی طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ بھی عام مسلمان کو معلوم نہیں ہے۔ تو اس سے بڑی ہماری محرومی کا سبب کیا ہوگا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم اتباع کرتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں تھوڑی بھی سی نالج نہیں ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔